السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم سورۃ ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ 13واں پارہ ہے، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ تعالی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل پائے گا، آپ مستفید ہو پائیں گے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، لام پہ جو مد ہے اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے، اس کی تفصیل آپ جائیے ہمارے چینل پہ سلسلہ قواعد التجوید کے اندر، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ ملا کے پڑھیں گے تو الحمید اللہ الذی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کلام باریک ہوگا، جب ہم یہاں سٹارٹ کریں گے تو اللہ الذی پڑھیں گے، لفظ اللہ کلام موٹا ہوگا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ ملا کے پڑھیں گے تو شدیدن الذین پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو الذین پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے، قرآنی قاعدہ میں اس کو بھی میں نے سمجھایا ہوا ہے، اسپیشل ویڈیو انشاءاللہ اس کی سیپریٹ جو ہے وہ ہم بنائیں گے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعید۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ آگے دو آیات کے آپ کے سامنے قواعد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کریں گے۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، نا الف مدہ، مو مدہ ہے، سا مد اصلی ہے۔ یاد رکھیے گا حروف مدہ کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے، اور کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ بی آ یا مد اصلی دونوں جگہ، نا پہ مد جائز ہے، ان نون ساکن کا اظہار ہے، اخ خا کو موٹا، را کو باریک پڑھیں گے، جیم پہ قلقلہ ہے، قو قاف کو موٹا واو لین ہے، من الظلو وا کو موٹا ادا کریں گے، ما مد اصلی ہے، ایلن نون مشدد پہ غنہ وا مدہ ہے، نوری را کو باریک، وذکیر را کو باریک، ہم یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، ایا مد اصلی ہے، ملہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، ان نون مشدد پہ غنہ مد عارض وقفی کیا ہے، یہ بھی وہ آپ کو سلسلہ قواعد تجوید کے اندر مل جائے گی، مد یہ بھی تفصیل کے ساتھ سمجھائی گئی ہے۔ فی یا مدہ ہے، ذا مد اصلی ہے، لا یا مد اصلی ہے، تل لکل یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ صب یہاں صاد کو موٹا الف مدہ، رین را کو باریک، یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا، شکو و مدہ ہے، شکور را کو موٹا ادا کریں گے وقفاً، ملانے کی صورت میں را باریک ہوگی اور نون تنوین کا ادغام ہوگا۔ قاف کو موٹا الف مدہ، مو مدہ، سا مد اصلی، قو وولین، ہذ کو غو را کو موٹا و مدہ، لفظ اللہ کلام کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، علیہ لین ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، جا مد اصلی ہے، کم میم ساکن کا ادغام ہے،
ٹھیک ہے، میم ساکن کا ادغام کو ادغام شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ من نون ساکن کا اظہار ہے، آ مد اصلی ہے، فیر را کو باریک، آؤ وولین ہے، سو و مدہ مو و مدہ، کم میم ساکن کا اظہار، سو ال مد واجب ہے، عذا مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، ویسے میں اس کو سیپریٹ الگ سے بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے بھائیوں کو بہنوں کو۔ الف مدہ، ہوا مدہ، اب با پہ قلقلہ، نون پہ مد واجب ہے، کم میم ساکن کا اظہار، یو و مدہ ہے، سین پہ مد واجب ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار، فی مدہ، ذا مد اصلی، کم بلا میم ساکن کا یہاں اخفا ہو رہا ہے، لام پہ مد واجب ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، من ربکم یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے، یہاں مع الغنہ اور یہاں بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، یہ مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔